500% دونوں سندھ اور بلوچستان کھڑے ہیں ابھی بھی جی، یعنی یہ 30 اور ایوریجز سے اوپر ہیں. لیکن ایک تو یہ سمجھیں ایوریج ہو گیا. دوسری بات یہ کہ دیکھیے اتنے تواتر سے مانسون کبھی نہیں آیا. سائیکل ہوتا تھا 3 مہینے کے اوپر، اسپریڈ آؤٹ ہوتا تھا میکسیمم جون، لیٹ جون ٹو اگست سپٹمبر میں تھوڑا بہت. اور یہ آپ کو یاد ہے سارے گانے بنتے تھے، فوار ہو رہی ہے یہ وہ، 1-2 بڑی بڑی بارشیں ہوتی تھیں. باقی تو ایک موسم مطلب ساون کا مہینہ کہاں نکلا؟ یہ ساون تو نہیں ہے جی، یہ تو تباہ کاری ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ساؤتھ ایشیا میں یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہ ظاہر ہے ماحولیات کی تبدیلی، کلائمیٹ چینج کی شاخصانیں ہیں. یہ دنیا میں جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، ایک مستقل ماحول جو گرم ہوتے جا رہا ہے، ہم اس کے گراؤنڈ زیرو پہ ہیں جی. اور اس حوالے سے جب لوگ پوچھتے ہیں اچھا جی پلاننگ ایسی تھی ویسی تھی، بے شک آپ تنقید کریں. اور بات ہوئی ہے سوات کے دریا کے بیڈ پر جو گھر بنے ہیں، ہوٹلز بنے ہیں، بالکل وہ نہیں ہونے چاہیے تھے. لیکن بات ایک شہر کی نہیں ہے. اس وقت 1/3 سے زیادہ پاکستان زرعاب ہے جی، بالکل. اور میں سمجھتی ہوں زیادہ ہے. جب 72 ڈسٹرکٹس آپ کے 160 میں سے کلیمٹی ہٹ ہے اور 110 آپ کے جسے کہتے ہیں متاثر ہیں، تو کتنا آپ کا ملک آلموسٹ آدھا ہو گیا نا، بلکہ آدھے سے بھی زیادہ ہوتا ہے وہ تو اعداد و شمار میں. تو یہ بات دیکھنے کی ہے کہ 2010 کے سپر فلڈ کو تو یہ بہت پیچھے چھوڑ گیا ہے. یہ ایک قدرتی ثانیہ نہیں ہے، قدرت یہ خود سے نہیں کر رہی، یہ کلائمیٹ چینج کے اثرات ہیں. اور وہ اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جس ملک میں 53 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر کراس کر جائے 3 سال اس دفعہ اعدادوں میں ہوا ہے. اور ملک سے باہر جو ہمارے پڑھ لکھتے ہیں سائنس کے حوالے سے، کلائمیٹ کے حوالے سے، وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ کلائمیٹ چینج کا شاخسانہ ہے. اور کلائمیٹ چینج میں گلوبل وارمنگ کے جب آپ کے گلیشیئر میلٹ ہو رہے ہیں، یعنی جو گلوف ایونٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ 3 گنا زیادہ ہوئے ہیں اس سال. تو گلیشیئر آپ کے وہاں تو کوئی فیکٹری انڈسٹری پولوشن نہیں چل رہا، ٹورسٹ ہی کچرا گرا رہے ہیں جو ان کو نہیں گرانا چاہیے. اس کا بھی ہم نے جی بی گورنمنٹ کو خط لکھا ہے. مگر گلوبل وارمنگ کا پاکستان میں حصہ 1% سے بھی کم ہے، کیونکہ ہماری اتنی فیول ایمیشنز ہی نہیں ہیں جو فاسل فیولز کی ہیں. تو جو بڑے بڑے ایمیٹرز ہیں، جو بڑے بڑے پولوٹرز ہیں، ان کو اس کی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی. اور ہمیں اپنے بیانیے کا حصہ بنانی پڑے گی، اپنی خارجہ پالیسی کا، گرین ڈپلومیسی کا، اپنی کمرشل پالیسی کا، اکنامی، ہر چیز کا. اور پرائم منسٹر نے تو کل بریفنگ بھی دی ہے انٹرنیشنل جرنلسٹ کو. پھر فارن منسٹر نے بھی آپ نے دیکھا فلیش فلڈ اپیل کی ہے یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ. اور اقوام متحدہ کے چیف نے خود کہا کہ یہ بالکل متاثر ہے ملک، غیر معمولی طور پر ڈسپروپورشنیٹلی پاکستان متاثر ہے کلائمیٹ چینج سے. اور اس میں ہماری ذمہ داری ہے مجموعی طور پر کہ ہم اس وقت پاکستان میں جو ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر ہے اس کے حوالے سے اپنی بھرپور امداد بروئے کار لائیں، اپنی ساری قوتوں کو استعمال میں لائیں. کیونکہ ظاہر ہے ان کے بہت سارے ادارے ہیں، UN اوچا، یونیسیف، WHO، بہت ہیں، FAO، اور وہ سب اب اس اپیل کے حوالے سے، کیونکہ یہ جنیوا اینڈ پاکستان سے ہوئی ہے، وہ اب ایکٹیویٹ ہوئے ہیں. 160 ملین کی تو ان کی اپنی ڈالرز کی اپیل ہے، اس سے دوسری کافی ٹریگر ہوئی ہے. مجموعی طور پر ظاہر ہے فارن آفس اور EAD آپ کو بتائیں گے 1-2 دن بعد کہ یہ آتے جا رہی ہیں اس وقت جو فارن ایڈ ہے، ملٹی لیٹرل پارٹنرز بھی. تو اب اس حوالے سے دیکھیے بہت واضح طور پر یہ ڈسکشن ہونا چاہیے ہماری طرف سے بھی کہ گلوبل وارمنگ میں ہم حصہ دار نہیں ہیں، لیکن اس کی جو اثرات ہیں اور جو تباہ کن اثرات ہیں اس کی تباہ کاریاں ہمارے شہریوں پر گر رہی ہیں، ہمارے باسیوں پر گر رہی ہیں. ہمارے کسان سب سے بہت بری طرح متاثر ہیں. کم از کم سندھ میں، بلوچستان میں جو لائف سٹاک رکھتے ہیں ان کی سبسسٹنس تھی وہ متاثر ہیں. اور نارتھ میں اس وقت خیبر پختونخوا میں جو بعد میں تباہ کاری شروع ہوئی ہے، لیکن وہاں جب سیلاب آتا ہے ریور انڈس کا، ایک جسے کہتے ہیں روایتی جو 2010 میں سیلاب تھا وہ آ رہا تھا اور وہ تیزی سے آتا ہے. سندھ میں اور بلوچستان میں پانی کھڑا ہے، جو بہت ہی خطرناک بات ہے، کیونکہ جو وہاں سے نکلا ہے اس نے اپنی تباہ کاریاں کر ڈالی اور کرتے جا رہے. اس سے بھی بڑے خوفناک اور دل ہلانے والے، دل خراش
ہم نے دیکھے ہیں مناظر، لوگ کتنے جان بحق ہوئے ہیں، ہزاروں سے زیادہ، 1000 سے زیادہ تو ہو گیا ہے، 1135 شاید ہے نمبر، اور اس کے حوالے سے 33 ملین ہمارے افیکٹڈ ہے، لیکن یہ جو فگر ہے 33 ملین کا، یہ اس سے آگے ضرور جائے گا، یہ میں نے دیکھ لیا ہے زمین پہ، جب وہ آرٹیکولیشن ہوگی اسٹیٹسٹکس کی وہ بھی ہم شیئر کریں گے۔ تو بیسکلی میں کہہ رہی ہوں اگلا سٹیج ہوگا ہیلتھ مینجمنٹ کا، کیونکہ اب جب پانی کھڑا ہے، آپ کے علاقے میں بھی کھڑا ہے، اس میں اتنے اس وقت مچھروں کی بھرمار ہے، اور دوسری واٹر بورن ڈیزیزز کا ایک مسئلہ بنے گا، تو یہ ایک ہیلتھ ڈیزاسٹر بھی ہو سکتا ہے، اور زیادہ لوگ ہیلتھ ڈیزیزز سے ہمارے متاثر ہو سکتے ہیں، جتنے فلڈ سے ہوئے اتنے ہیلتھ ڈیزیز سے بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کی بھی ہمیں تیاری اور پیش قدمی کرنی ہوگی منصوبہ بندی کے لیے۔ اس وقت تو ہم سب ریلیف میں اوور اسٹریچ ہیں، تو آپ سب سے اپیل ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں، مخیر حضرات ہیں، فلانتھروپسٹ ہیں، چیریٹیز ہیں، پاکستان بہت دنیا کا مشہور فلانتھروپسٹ ملک ہے، سب سے بڑا آلموسٹ، تو سب اپنا اپنا عطیہ دیں اور کریڈیبل اداروں کو پہنچائیں۔ اگر پرائم منسٹر ریلیف فنڈ بنا ہوا ہے، ہر قسم کے ریلیف فنڈز بنے ہوئے ہیں، جہاں آپ کا دل حوصلہ دیتا ہے، آپ کو دل مانتا ہے، وہاں پہنچائیں۔ اس میں پورے آپ سب کو پتہ ہے کٹس کیا ہیں، ڈرائی گوڈ سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، اب تو پانی کی بھی ضرورت ہوگی، ڈرنکنگ واٹر کی، یہ ساری، اور جو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں جی، پی ڈی ایم ایز، این ڈی ایم ایز، ڈسٹرکٹ کمشنر، میں آپ کو ابھی کہہ دوں کوئی آپ سے لگی لپٹی بات نہیں ہوگی، 33 ملین افیکٹڈ ہے، میری نظر میں اس سے بہت زیادہ ہیں، اور یہ ہم پرائیویٹلی بات کر سکتے ہیں، شیئر کرنا ہے تو میں نے مستند فگر ہی شیئر کرنا ہوگا آپ کے ساتھ، لیکن 33 ملین کو بھی سروس کرنا، جب آپ کے ہیلی کاپٹر ریسکیوز تک نہیں کر پا رہے تھے شروع میں، آپ کو یاد ہے کیونکہ بارش آ رہی تھی، ہر فلڈ میں تو ہیلی کاپٹر ہی نکالتا ہے، ایکسٹریکشن ہیلی کاپٹر سے ہوتی، اب جا کے وہ شروع ہوئے ہیں جب بارشیں تھمی ہیں، اور کبھی ہم نے اتنا پاکستان نیوی کا ڈپلائمنٹ انلینڈ بلوچستان اور سندھ میں نہیں دیکھا جتنا، افسوس سے میں کہوں گی اب دیکھ رہے ہیں، لیکن اب نارتھ سے ساؤتھ تک، خیبر پختونخوا سے لے کے سندھ بلوچستان تک ریسکیو کا مشن بھرپور اس وقت جاری ہے، اور جو نیڈز ہیں، جو لوگوں کی ضروریات ہیں، وہ پورے کرنے میں وسائل سارے ہم نے ری پرپس کر دیے ہیں، اپنے اپنے فنڈ سارے اپنی اپنی منسٹریز کے، سب جو بھی فارن گرانٹس ہیں، جو بھی ہیں آگے کے پروجیکٹس سے ہم نے آگے ریلیف میں ڈال دیے، تاکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو جو 35 بلین ٹائم تک روز 25,000 منتقل ہونا ہے وہ ہو۔ میں دیکھ رہی ہوں میرے دونوں کالیگز جو ہیں انہوں نے بات کرنی ہے، امپورٹنٹ بات انہوں نے کرنی ہے، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گی، اس وقت جو صورتحال ہے جی، ملک میں تباہ کاری پہلے سے زیادہ ہے، اور اس قسم کے منظر میں ہم سب کو متحد ہونا چاہیے۔ ایک تقسیم شدہ ملک جو ہوتا ہے اس کی قوتیں بھی بڑھتی ہیں اور اس کے وسائل بھی تتر بتر ہوتے ہیں۔ بہتر ہمیشہ ہوتا ہے نہ صرف اکائیاں، سیاسی لیڈران جب خاص طور سے بٹے رہیں گے اور ایک دوسرے پر تنقید کا نشانہ بنائیں گے، تو افسوس سے یہی ہوگا۔ میں نے دیکھا ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ، جب بھی ہمیں کوئی کہتا ہے کہ جی فارن ڈپلومیٹ ہوتا ہے، کبھی بڑے بڑے لوگ لیڈران پاکستان کے ساتھ سمپتھی اور سولیڈیرٹی دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، جب وہ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں تو پوری فوج سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے کہ ان کے ساتھ نہ کیجیے۔ بھائی پاکستان سب کا ہے، اگر خان صاحب ٹیلی تھون کر رہے ہیں، موسٹ ویلکم، شروع میں انہوں نے کہا تھا وہ صرف 2 صوبوں شاید نہیں کریں گے، پھر انہوں نے کہا 2 صوبوں کے لیے کریں گے، پھر انہوں نے کہا میں پورے ملک کے لیے کروں گا۔ اچھی بات ہوگی اگر وہ ٹرانسپیرنسی تقسیم ہو۔ ہم نے کسی پر اس طرح بیجا تنقید نہیں کی ہے، وہ گالی گلوچ پر ان کے لوگ اس وقت لیڈران تک لے کے، فارمر منسٹرز تک لے کے لگے ہوئے ہیں، میں ریکارڈ پہ لانا چاہتی ہوں۔ اور جو ہمیں فارن لیڈران اور بڑے بڑے ریاستی لیڈر سولیڈیرٹی ایکسپریس کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کا ایک جھگڑا رہتا ہے کہ کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں۔ یہ افسوسناک عمل ہے، اور کل پرائم منسٹر نے اپنی ایک بریفنگ میں یہ بھی کہا کہ میں تو امن کا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں، آلیو برانچ کی انہوں نے بات کی، اور حکومتوں کو ہمیشہ خندہ پیشانی بھی رکھنی چاہیے، ہم تو ویسے بھی رکھتے ہیں، پیپلز پارٹی والے ہیں جی، اور اس میں کوئی پیش رفت اور کوئی مثبت جواب نہیں آیا۔ ملک کے سب سے نازک، اور میں سمجھتی ہوں 1971 کے بعد
1971 کے بعد سب سے نازک گھڑی جو آئی ہے پاکستان کے لیے وہ آج کی ہے، اور اس میں بھی انہوں نے سیاست کی ہوئی ہے، بھیٹ چڑھایا ہوا ہے ملک کو. آپ نے فون کالز بھی دیکھی کیا ہوئی ہیں، آئی ایم ایف کا ڈیل، کوئی ہمیں کسی کو پسند نہیں ہے بیگنگ بول لے کے جانا جی، لیکن ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کہ جی کشکول کو ہم اڑا دیں گے. ہم نے ہمیشہ کہا کہ جو ہمیں کرنا ہے پاکستان کے لیے مشکل فیصلے لینے ہیں وہ ہم لیں گے، وہ لیے بھی. تو اس پر بھی کہا گیا کہ اس کو سیبوٹاژ کرو. تو جی اگر پاکستان کی ریاستی ساکھ کو آپ سیبوٹاژ کریں گے، آئی ایم ایف ڈیل کو سیبوٹاژ کرنے کی کوشش کریں گے، جو آپ نے جاتے جاتے بھی کیا، ایک سائن ڈیل آپ نے توڑا، منسوخ کیا، اور واپس آ کے آپ نے ابھی بھی اپنے 2 صوبوں سے یہ کہلوانے کی کوشش کی کہ یہ سیبوٹاژ ہو جائے. وہ نہیں ہوا، لیکن کوشش تو سب کے سامنے تھی.